ان سوالوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اور تحریک انصاف کے سابق رہنما محترم اسد عمر صاحب۔ اسد صاحب 2.5 برس سے زیادہ ہونے کو آئے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے، بڑی سیاسی بے چینی ہے۔ کون آپ اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کا؟ عمران خان ذمہ دار ہیں، جنرل باجوہ صاحب سے کوئی بھول چوک ہو گئی تھی، پی ڈی ایم ذمہ دار ہے، اور غلطی کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں، عمران خان تو اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے، تو وہ کیا اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ کام جہاں سے شروع ہوا کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو ہے حکومت بدلنے کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کامیاب ایک فارمولہ امپلیمنٹ کیا گیا۔ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں سامنے تھیں، عمومی طور پر یہ رائے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا تھا، جو لیڈرشپ تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اس کی مرضی سے ہو رہا تھا، اور ان کی بھی آشیرواد حاصل تھی۔ جو میرے خیال میں فارمولہ کے اندر کسی نے، یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ آئین کے اندر موجود ہے، اب اس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے کہ کیا آئین کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کوئی پیسہ کھلا کے لوگوں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا سکتی ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بہت سارے سوالات ہیں، لیکن چلے کم سے کم ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کانسیپٹ وہاں پر ہے۔ جو انہوں نے میرے خیال میں غلطی کی، جو فیصلہ کرتے ہوئے، وہ انہوں نے عوام کی رائے کی ڈائنامک جو ہے نا اس کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ 2022 کا سال اگر دیکھیں تو 2022 میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب کے اندر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، تحریک انصاف الیکشن ہار رہی ہے، پھر خیبر پختونخوا میں مقامی حکومت کے الیکشن کا پہلا مرحلہ آیا، پشاور میں تحریک انصاف جو ہے وہ جے یو آئی سے ناظم کا الیکشن ہار گئی۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف بالکل کمزور ہو چکی ہے، ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے، عوام بہت خوش ہوگی اور سب جو ہیں وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی جس دن انہوں نے وزیر اعظم کا حلف لیا، تو وہ سارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس وقت اس کو لا آف انٹینڈیڈ کانسیکوینسز جو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ جیسے ہی آپ لوگوں نے میڈیا نے اسکرین کے اوپر پی ڈی ایم کے تمام لیڈرز کی شکلیں ایک فریم میں دکھانی شروع کی، ایک دم سے لوگوں کے عوام کے اندر جو ہے وہ رائے بدلنا شروع ہو گئی۔ اور ہم نے 27 مارچ کو دیکھا 2022 کو جو اسلام آباد کا جلسہ تھا، میرے خیال میں آج تک ایسی کوئی موبلائزیشن تو میں نے کم سے کم نہیں دیکھی۔ سو وہ مس کیلکولیشن ہو گئی۔ اب جو مسئلہ ہے وہ ایک نظام کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں عوام ایک طرف ہے اور نظام دوسری طرف ہے، تو عدم استحکام تو ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک اگر پوچھا جائے کہ اب پاکستان کو جس مشکل میں پھنسا اس سے نکالنے کا کیا فارمولا ہو سکتا ہے جو قابل قبول ہو، جو قابل عمل ہو، کہ ٹھیک ہے پوزیشن بالکل کلیئر ہے، پی ٹی آئی کی بھی کلیئر ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی کلیئر ہے، اور کہیں پہ حکومت بھی کلیئر ہی ہے، کیا لگے گا وہ فارمولا کیا ہوگا اگر آپ سے کہا جائے کوئی تجویز آپ دیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو ظاہر ہے اس فارمولے کے اندر کیا عنصر موجود ہوں تو وہ فارمولہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تینوں جو فریقین ہیں، میں تین کہتا ہوں فریق، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور تحریک انصاف ہے، ظاہر ہے ان سب کو اس کے اندر اپنی جو کم سے کم ان کی خواہشات ہیں وہ ملنی چاہیے، منیمم ریکوائرمنٹس ان کی پوری ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا منیمم ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ کوئی بھی اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، یہ پاکستان بدل چکا ہے، یہ سوشل میڈیا کا 21ویں صدی کا پاکستان ہے، جب تک عوام اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے کہ ہاں یہ جو ہے یہ ہماری بہتری کے لیے کیا گیا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو اس کے اندر پہلو ہونے چاہیے۔ اب جو ہے کہ کیا وہ چیز ہے جو تحریک انصاف کو کیا چاہیے؟ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے لیڈرز کے اوپر بشمول عمران خان کے کیسز بنے ہوئے ہیں، جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، وہ قانون کی بنیاد پہ نہیں ہیں، وہ سیاست کی بنیاد پہ ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک ان کا بہت بڑا مطالبہ ہوگا۔ ان کا ماننا یہ ہے، اور زیادہ تر پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، تو ان کی جو میکسیمم ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہوگی کہ جی آپ ٹریبونلز کے تحت فارم 45 کے بنیاد کے اوپر فیصلے کروائیں، حکومت ہمیں دیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں وہ اس بات پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائیں گے کہ چلیں ایک نئے الیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ اس نئے الیکشن کی تاریخ کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، وہ الیکشن جو ہے 3 ماہ کے اندر کرنا ہے، وہ الیکشن جو ہے وہ 12 ماہ کے اندر کرنا ہے، اس کے اوپر بات کی ہے۔
उस अरसे के अंदर यही हुकूमत रहेगी या एक लंबी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, वन ऑफ असेंबली से एक पास होगी रेजोल्यूशन, एक अमेंडमेंट एक दफा के लिए, जिसमें 90 दिन से ज्यादा का एक इंटरिम सेटअप की अप्रूवल दी जाएगी तमाम पार्टी की मुशावरत से, तमाम पार्टी की सपोर्ट से, या कोई ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाएगी जो पार्लियामेंट के अंदर असेंबली में इस वक्त सारी सियासी जमातें मौजूद हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, वो 3 महीने 6 महीने 8 महीने साल का जो भी अरसा है उसके अंदर वो वहां पर हो। इसी तरीके से अब हुकूमत को देखें कि वो क्यों ये माने। बहुत मुझसे सवाल लोग पूछते हैं कि यार हुकूमत ये क्यों माने, आप तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा वो अपनी हुकूमत जो है वो इमरान खान के हवाले कर दे। मैं यही सवाल पूछने वाला था आपसे, आप ही जवाब दें। और एस्टेब्लिशमेंट क्या बिल्कुल इस राय के लिए, इस तरह की बात के लिए तैयार होगी? जी, मैं तीसरा एस्टेब्लिशमेंट पे भी आता हूं। मैंने तरीके इंसाफ से, क्योंकि मैं जिस फरीक को सबसे बेहतर समझता हूं, मैंने वहां से शुरू किया था। हाँ। फिर उसके बाद आ जाएगी जी आपकी हुकूमत की बारी आ गई। अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात है, सब लोगों का इस पे इत्तेफाक है कि हुकूमत तो क्यों मानेगी इसको, यानी सब इस बात को मानते हैं कि अगर आप आज इलेक्शन करा देंगे साफ शफाफ तो मुस्लिम लीग नून फारिग हो जाएगी। वरना तो हुकूमत को क्या है कि ठीक है जी, एक मुल्क के अंदर बहरान है, वो बहरान खत्म करने का हाल है, चलते हैं अवाम के पास। पहले भी 8 फरवरी को भी उन्होंने हमें वोट डाले थे, फिर वो हमें वोट डालेंगे, बल्कि हम तो जाके कहेंगे कि देखो ये मुल्क को नहीं चलने दे रहे, बार बार जो है ये एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं, तो इस दफा हमें उससे भी ज्यादा वोट मिलेगा। लेकिन नहीं, ना ये मुस्लिम लीग नून वाला कोई कह रहा है, ना कोई सियासी मुबस्सिर ये कह रहा है। लेकिन देखें, थोड़ा सा आपको दूरअंदेशी से काम लेना पड़ेगा। आप मेरे आमिर जाके टीवी प्रोग्राम देख लें अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2022 के, ये मैं अभी बात नहीं कर रहा, 2022 के। मैं उस वक्त कहता था पीपल्स पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो सियासत अब कर रहे हैं, अगर अभी आपने इलेक्शन ना कराए और ये इन्होंने हुकूमत खींचने की कोशिश की जिसको अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफनाने के लिए जा रही है। उसका नतीजा आप 8 फरवरी को देख चुके हैं। अगर अभी भी इन्होंने बजिद होकर और इसको खींचने की कोशिश की तो काबू आ गया, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हमने दबा दिया है और अब हम हुकूमत क्यों छोड़े, तो वो अपनी अगली नस्ल जो है, क्योंकि तो खानदान की पार्टी है, मरियम की उम्र जो है शायद अभी 50 साल भी नहीं है, उन्होंने अगले 20, 25, 30 साल सियासत करनी है, तो ये अगले 6 माह के लिए, अगले 2 साल के लिए, वो अगले 30 साल की अपनी सियासत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग को जरूर बनता है, सिर्फ उनके जहन में एक सवाल जरूर होगा, क्या इमरान खान इंतकाम लेंगे, क्या सबको जेलों में डाल दिया जाएगा, और जो भी फॉर्मूला उसके अंदर बनेगा उसके अंदर ये एश्योरेंस का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालना होगा कि इंतकामी कार्रवाई ना हो सके, न सिर्फ कमिटमेंट हो बल्कि उसकी गुंजाइश भी ना हो। अब आ जाए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त एक, पहले भी कहते थे, हमारी हुकूमत भी थी उस वक्त भी आप लोग सब कहते थे कि हाइब्रिड रिजीम है, अब लोग कहते हैं कि हाइब्रिड प्लस रिजीम है। लेकिन इस हाइब्रिड रिजीम के अंदर कुछ इख्तियार जो है, या बहुत सा इख्तियार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी सियासी पार्टीज के पास भी है। सियासी पार्टी जो है इस वक्त, उनका जो पार्टनर है मेन अपनी मुस्लिम लीग नून, वो अपनी सियासी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर है, वो उनकी सियासत मुकम्मल तौर पे नाकाम है, और जो अवाम के अंदर उनके खिलाफ राय है वो तमाम बोझ भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उठा लिया है। तो इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट होगा। सवाल फिर वही आ जाएगा कि इमरान खान इंतकामी कार्रवाई तो नहीं। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है, कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी, तो कोई वजीर आजम इंतकामी कार्रवाई कर भी नहीं सकता। लेकिन उसके अलावा जो कोई भी उसकी अरेंजमेंट करने की कोशिश की जा सकती है वो जरूर की जाए। आखिरी फरीक जिसका मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा वो पीपल्स पार्टी है। मुझे जो पीपल्स पार्टी के लिए तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है इसके अंदर, देखिए उनके पास अभी भी वफाक की हुकूमत नहीं है, उनके पास एक सूबे की हुकूमत है ना। और आमिर, आप भी कराची को जानते हैं, आप सिंध को जानते हैं। फरवरी 8 के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी एक्चुअली हकीकतन सबसे ज्यादा सीट जीत कर आई है सिंध के अंदर। तो वफाक में उनकी हुकूमत अभी भी नहीं है। अगर दोबारा भी इलेक्शन होता है तो सिंध की हुकूमत उनको फिर भी मिल जाएगी। सिर्फ फर्क क्या होगा, इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के वोट्स की बुनियाद के ऊपर एक इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत जो है वो वफाक में बैठी हुई है, उसका सारा बोझ जो है वो भी पीपल्स पार्टी उठा रही है। ठीक है, अगर बिलफर्ज ये इलेक्शन की तरफ आप चले जाते हैं, इलेक्शन होता है, वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है, सिंध में फिर हुकूमत बनती है पीपल्स पार्टी की,
میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی لانگ ٹرم سیاست کے لیے بہترین لوگ لیڈر آف اپوزیشن وہ بنیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے, جتنی ابھی بھی 8 فروری کو زیادہ سیٹس تو پیپلز پارٹی جیت کے آئی نا, لیڈر آف اپوزیشن وہ ہوں گے. پنجاب ان کو سیاست, جو ان کی سیاست پچھلے 20 سال سے ختم ہوئی ہے, ان کو اپنی سیاست شروع کرنے کا اس سے بہترین موقع نہیں مل سکتا. ہمیشہ حکومت کی مخالفت ہوتی ہے. مسلم لیگ نون جتنی بری طریقے سے متاثر ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی کی ایک اوپننگ ہوگی کہ تحریک انصاف کے خلاف اپوزیشن کا رول وہ ادا کریں. اسد صاحب, آپ واحد سیاستدان یا مبصر یا تجزیہ کار نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کی غیر مقبولیت کا جو بوجھ ہے وہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے, پیپلز پارٹی بھی اس میں ایک سہارا بنی ہوئی ہے. پھر یہاں پہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, کیا اس بات کا احساس اسٹیبلشمنٹ کو نہیں نظر آ رہا, اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ جتنا جو کرائسس بڑھ رہا ہے, ملک کا بحران بڑھ رہا ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہدف تنقید ہمارے وہ ادارے بن رہے ہیں کہ جن پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, جن کو غیر متنازع ہونا چاہیے. تو اس بات کا ادراک, احساس آپ کو نظر نہیں آ رہا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو نون لیگ واقعی ڈسپینسیبل ہو جائے گی؟ دیکھیں, ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں اس وقت کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ دونوں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف جو ہے نا, وہ ایک دوسرے سے بالکل ایک ہیڈ آن سچویشن ہوئی ہوئی ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے ضروری نہیں ہے کہ ایک آپ کا یا میرے جیسا غیر جانبدار مبصر جو تجویز دے گا وہ اسی طریقے سے آپ سوچ رہے ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا, آپ جاتے ہوں گے, آپ کی میٹنگز ہوتی ہوں گی, آپ یہ سوال ضرور پوچھئے ان سے کہ یہ بوجھ جو ہے وہ کیوں اٹھا رہے ہیں. اچھا, یہ دلچسپ, ٹھیک ہے, یہ بالکل سوال بنتا ہے اور بالکل پوچھنا بھی چاہیے. لیکن اس سے جڑا ایک اور جو زیادہ اہم سوال ہے کہ جو آپ نے کہا جی ہیڈ آن کھڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف, تو یہاں پہ تحریک انصاف کی حکمت عملی پہ لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ جی بڑی ٹھیک ہے, ان کی مقبولیت بہت تھی, آپ کے بقول بے مثال قسم کا رد عمل آ رہا تھا, لوگ سپورٹ میں آ رہے تھے, لیکن اس کو لیوریج نہیں کر سکے, اور انہوں نے جو تنقید کا جو کہتے ہیں نا توپوں کا رخ رکھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اس کا ان کو نقصان زیادہ ہوا. یہ آپ یہ جو مفروضہ ہے یا یہ جو دعویٰ ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اگر صرف فوکس کرتی نون لیگ پر, پیپلز پارٹی پہ, تو اتنا اس کا دوریاں پیدا نہ ہوتی اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں, میری رائے تو اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سے پبلک میری اوپینین ہے. میرے خیال میں ہماری جو تحریک انصاف کی حکمت عملی تھی اس میں تبدیلی کی ضرورت تھی. دیکھیں, دو مختلف آپ کے ہدف ہو سکتے ہیں نا. ایک تو آپ نے جمہوری پارلیمانی سیاست کے اندر ایک نظام کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے, تو اس کے اندر عوام کی تائید جو ہے, عوام کی طاقت جو ہے, وہ ایک انتہائی اہم عنصر ہے. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں نیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ کنڈیشن. صرف عوامی طاقت کی بنیاد کے اوپر, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں ویسٹرن اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز یا ایون انڈیا کی نہیں بات کر رہا, میں پاکستان کے نظام کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر وہ بہت اہم عنصر ہے, بٹ وہ واحد چیز نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اس پوزیشن میں, حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو آپ کے خیال میں پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے جو کام ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو ایک پاور پالیٹکس کا عنصر بھی ہوتا ہے, اور ایک حد تک تو وہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست اس وقت دیکھی ہوگی, تو وہاں پہ بھی وہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہیں. سو میرے خیال میں وہ جو ہے وہ ایک مسنگ پہلو ہے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ اگر اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا دوبارہ, ہدف کو نہیں, اپنا نصب العین کو نہیں, اس کو ذرا سا دوبارہ دیکھے تو شاید زیادہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے, پارٹی کے لیے بھی اور خان صاحب کے لیے بھی اس سے بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے عامر, اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں, اس نظام کو مانتے ہی نہیں, تو پھر ایک مختلف سیاست ہے. لیکن مجھے وہ کلیئرٹی نہیں نظر آتی. کبھی مجھے لگتا ہے کہ فیصلوں سے ایک طرف ہیں, کبھی فیصلے سے لگتا ہے کہ دوسری طرف جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.